بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک افسوسناک خبر سے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو گریق رحمت فرمائے۔ اور ان کے حوالے سے جو ٹرولنگ ہو رہی ہے یا اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کی پوسٹیں نظر آ رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر تنقید کریں اور ہم خود سے بھی ایسی کوئی پوسٹ نہ کریں، کیونکہ اب جو بھی ہے کہ وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اب وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر آخری دنوں میں جو ان کے بیانات تھے، جو آخری دنوں میں ان کی ٹویٹس تھی، وہ بہت زیادہ غمگین تھی، وہ دل کو دکھا دینے والی تھیں، اور وہ جس کیفیت میں تھے اللہ پاک نہ کرے کہ وہ کسی اور کے اوپر آئے، وہ دن کسی اور پہ دکھائے۔ بس ہم اتنی ہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جو ہے ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اصل خبروں کی طرف۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کو 2023 کے الیکشن میں اقتدار سے دور رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن متحرک ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی مقصود چپڑاسی جو شہباز شریف کے ساتھ منی لانڈرنگ میں ملوث تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی ان کا قتل ہوا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا، اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو اس وقت نون لیگ کا ٹاؤٹ بن چکا ہے، یا آپ سمجھے کہ نون لیگ کا ایک ذیلی ادارہ بن چکا ہے، وہ ایک ان کے ساتھ ان کی پارٹی بن چکا ہے، اور اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ عمران خان کے اکثریتی حلقوں میں جہاں سے ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو سب سے زیادہ ووٹ پڑنا ہے، جہاں سے عمران خان صاحب جیتتے آئے ہیں، جہاں سے ان کے امیدوار بہت زیادہ سیٹیں نکال لیتے ہیں، ان علاقوں سے ووٹ نکالے جا رہے ہیں، وہاں سے ووٹ نکال کر دور دراز علاقوں میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سننے والے لوگ ہیں وہ خبردار ہو جائیں اور وہ اپنے ووٹ کو چیک کریں، اور اس حوالے سے ان کا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا ایک کوڈ ہے، وہ ملا کے اپنا CNIC نمبر دے کے اس کے اوپر تصدیق کریں کہ آیا کہ کیا واقعی ان کا ووٹ بھی اپنے متعلقہ علاقے سے، اپنی گھر گاؤں سے، شہر سے، UC سے، جہاں سے بھی ان کا ووٹ ہے، کہیں ان کا ووٹ تو نہیں کہیں اور منتقل کیا گیا، کیونکہ اس وقت سازش شروع ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن اس وقت اس کام پہ لگ چکا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو 2023 کے الیکشن سے دور رکھا جائے، اور یہ وہی طاقتیں کر رہی ہیں جنہوں نے امریکی سازش جس میں ملوث ہے، یہودی ملوث ہیں اور انڈین ملوث ہیں، اور ان سب ایک پیج کے اوپر ہیں، اور یہاں پاکستان سے اندرونی لوگ بھی ملوث ہیں جو ان کے اعلی کار ہیں، جو عمران خان کے مخالف ہیں، اور عمران خان کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ جی وہ گرفتار ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کا قتل کر دیا جائے اور ان کو روکا جائے۔ یہ وہی لوگ ملوث ہیں، اور امریکی رجیم کے بعد جو یہ حکومت ایک سازش کے تحت یہ حکومت اقتدار میں آئی، اب وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو 2023 سے لے کر 28 تک اقتدار سے دور رکھا جائے۔ اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے اب اسٹینڈ لے لیا ہے، اب فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم اس الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے۔ وہ اس حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں، اور وہ ایک ریفرنس بھی دائر کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس سے نجات جو ہے اس قوم کو ملے، تاکہ ایک بہت بڑی پارٹی جو پورے ملک کے اندر پائی جاتی ہے، نہ کوئی زون کی پارٹی ہے، نہ کسی صوبے کی پارٹی ہے، بلکہ وہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے، اب وہ بھی اس الیکشن کمیشن کے اوپر ان کو اعتماد نہیں رہا۔ تو یہ سوچنا ہوگا اداروں کو، اور خاص کر کے الیکشن کمیشن کو سوچنا ہوگا کہ اگر انہوں نے کل انتخابات کروانے اور اگر اس میں ایک بڑی پارٹی اگر ان کو نہیں مانتی، تو پھر ان کے اس الیکشن کا کیا فائدہ ہوگا، اس کو کون مانے گا؟ کیونکہ پوری قوم اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن کو فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے۔
اور اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے، کیا آیا کہ واقعی سپریم کورٹ اس الیکشن کمیشن کو ختم کرتی ہے یا پھر کوئی اور جو ہے لاہ عمل بنا کے کوئی اپنا مشاورت کے ذریعے یا کوئی اپنا حکم سنا دیتی ہے یا پھر اسی کو کام کرنے دے دیتی ہے، تو یہ ہمیں اگلے دنوں میں معلوم ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر آئی کہ جی مقصود چپڑاسی جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اس حوالے سے اسد اللہ خان سینئر صحافی ہیں، اپنا پروگرام کرتے ہیں 92 نیوز میں، وہاں پہ کالم بھی لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میری جو ہے کل رات ان کے اہل خانہ سے بات ہوتی ہے کہ جی مقصود چپڑاسی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر ان کا ایک بھانجا ہے افضال، وہ بھی دبئی سے آیا تھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں مقصود چپڑاسی کیسے ہیں، ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ان سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ ان کے روم میٹ ہوں گے، کوئی ان کے ساتھ وہاں پہ رہ رہا ہوگا، ان سے آپ رابطہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ان سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا۔ اور یہاں پہ اسد اللہ خان صاحب نے خبر دی کہ جی مقصود چپڑاسی 2 دن پہلے مر چکے تھے، اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ ان کو جان بوجھ کے وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا تاکہ جو ہے اس خبر کو چھپایا جا سکے، اور اہل خانہ کے اوپر ایک طرح سے دباؤ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ خبر لیک نہ ہو، مقصود چپڑاسی کی خبر نہ میڈیا میں آئے نہ تحریک انصاف تک پہنچے، کیونکہ یہ سب سے بڑا فائدہ یہ کیونکہ بینیفیشری ہے نون لیگ کی کرپشن میں، شہباز شریف کی کرپشن میں یہ ملوث ہے۔ عدالتوں کو یہاں پہ مطلوب تھا، عدالتوں نے احکامات دیے ہوئے تھے کچھ دن پہلے کہ مقصود چپڑاسی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب کیا ہوا کہ مقصود چپڑاسی تو مر گئے، اب ایک گواہ کم ہو گیا، ایک فرنٹ مین کم ہو گیا، اب اس کا براہ راست جو ہے فائدہ نون لیگ کو ہوگا، شہباز شریف کو ہوگا، حمزہ شہباز کو ہوگا۔ اور یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی جو خبریں چل رہی ہیں، جو گردش کر رہی ہیں کہ جی مقصود چپڑاسی کا قتل ہوا ہے، مقصود چپڑاسی مرے نہیں ہیں بلکہ ان کو مارا گیا ہے، اور ان کو بھی اسی طرح سے مارا گیا ہے جس طرح سے جو خبریں آ رہی ہیں۔ یہ اب اس کا کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، مگر جو خبریں آئی تھی اور جس کا عمران خان صاحب نے بھی اظہار کیا تھا کہ جی ڈاکٹر رضوان جو FIA میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افسر جو نون لیگ کے کیسز کو براہ راست دیکھ رہے تھے، ان کو بھی ایک ایسے زہر کے ذریعے ان کے کھانے میں دیا گیا تھا جس کے بعد ان کی موت ہوئی، جس کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ اور اب یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ مقصود چپڑاسی مرے نہیں ہیں، جس طرح سے ان کے گھر والوں نے چھپایا۔ پھر وہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی لاش ہاسپٹل پہنچا دی گئی تھی اور ان کا سارا وہاں پہ معاملات ہو چکے تھے، اور ان کی لاش کو سرد خانے بھی منتقل کیا گیا تھا پوسٹ مارٹم کر کے۔ اب یہ اہل خانہ کیوں چھپا رہی تھی یہ بات کیا؟ اور یہاں پر یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ جی ان کے لاش کو بھی واپس پاکستان نہیں لایا جائے، ان کو وہیں دفنا دیا جائے تاکہ یہ بات بالکل ختم ہو جائے، مقصود چپڑاسی بالکل منظر سے غائب ہو جائیں، اور اہل خانہ یہی کہیں کہ جی ہمارا تو ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ مگر اب معلوم ہو چکا ہے، اب یہ خبریں آ چکی ہیں میڈیا کے اندر بھی، اور ان کے اہل خانہ کے کچھ حلقوں نے یہ تصدیق بھی کی ہے کہ جی اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کا انتقال اٹیک سے ہوا ہے۔ اب یہ کیسا اٹیک تھا؟ 1.5 دن پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی 2 دن پہلے ان کا اٹیک ہو چکا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ حکومت آئے گی سب سے پہلے اپنے کیسز کا خاتمہ کرے گی، اس کے بعد یہ ثبوت اور گواہ کو مٹانے کی کوشش کرے گی، اور آنے والے دنوں میں جو بھی خبر ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔